اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو مقاصد میں بیع العنب ممن یعلم انہ یعملہ خمرہ اس میں تھی، اور اس کے بارے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو ایک فتویٰ تھا شیخ توسی کا، وہ فتویٰ ہمیں میٹر کر رہا تھا۔ الاعانۃ علی الاسم کا تو ہم نے جواب دے دیا تھا اور بتا دیا کہ یعنی ایک ایسے مقدمے میں مدد کرنا جو مشترک ہو بین الحرام والحلال، اور وہ کیا ہے؟ تملک العنب، عنب کا مالک بنانا۔ ہم نے انگور بیچ کے، شراب کی فیکٹری کو انگور بیچ کے اسے انگور کا مالک بنایا ہے، تو یہ مقدمہ جو ہے مشترک ہے بین الحرام و غیر الحرام۔ تو بین الحرام جس طرح سے جو سیکیورٹی ایجنسی ہے وہ اس کو سیکیورٹی پرووائیڈ کر رہی ہے شراب خانے کو، جو بجلی والے ہیں وہ کئی جو ہے وہ بجلی پرووائیڈ کر رہی ہے کس کو؟ شراب خانے کو۔ جو پانی ہے وہ پانی والے وہ پانی سپلائی کر رہے ہیں اس کو۔ تو اگر یہ مقدمات ان کو فراہم نہ ہو تو شراب نہیں بن سکتی۔ تو اب بات یہ ہے کہ ان کو روکنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے کہ بات کو ہم آگے بڑھائیں، تو کیونکہ انہوں نے ڈیٹیل میں بات کی اور مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا گمبھیر ہے، اور اس میں یعنی جب گمبھیر ہوتا ہے تو یہ آخر تک جاتے ہیں۔ تو ابھی 2 صفحے ہیں اس کے، اس میں جو کیا بات انہوں نے آگے بڑھائی ہے۔ آخر میں جو فتویٰ تھا وہ کس کا تھا؟ شیخ توسی کا تھا۔ شیخ توسی نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ اس حدیث پر کہ من اعانا علی قتل مسلم، اگر کوئی مدد کرے مسلمان کے قتل کے خلاف، اگر کوئی مسلمان کے قتل کے خلاف جو وہ ولو بشطر کلمۃ، اگر ایک کلمے سے کیوں نہ ہو، جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ آیس من رحمت اللہ، اگر کوئی مسلمان کے قتل میں مدد کرے اگرچہ ایک کلمے کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، مثال کے طور پر مسلمان کو قتل کیا جا رہا ہے، عدالت رکی ہوئی ہے کسی ایک کلمے کی وجہ سے، ایک مسئلہ ہے اس کی وجہ سے، اور وہ اس کو حل کر دے اور مسلمان کے قتل میں مدد کرے، تو قیامت کے دن جب یہ وارد ہوگا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا اللہ کی رحمت سے مایوس، آیسن من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ شیخ کہہ رہے ہیں یہ جو فتویٰ دیا ہے انہوں نے اس حدیث کو یہاں پہ ٹھوکا ہے اور فتویٰ دیا ہے کہ آپ کے برابر میں اگر کوئی شخص مر رہا ہو تو اس کو کھانا دینا واجب ہے آپ کے لیے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کا اور جو کھانا دینا ہے اس کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ اس فتوے کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ فتویٰ غلط دیا انہوں نے، کیونکہ یہاں مسلمان قتل نہیں ہو رہا۔ اگر مثال کے طور پر اس کے مرنے کا بھی اس کے مثلا وہ ہے کہ وہ مر جائے گا، تو قتل تو نہیں ہو رہا، مرنا ایک الگ چیز ہے، قتل ایک الگ چیز ہے۔ تو معصیت جو ہے وہ معصیت غیر سے صادر ہو رہی ہو، کوئی اس کو قتل کر رہا ہو اور یہ اس میں مدد کرے، تو وہاں پہ ہوتا ہے من اعانا علی قتل مسلم، قتل کوئی کر رہا ہے یہ اس قتل میں مدد کر دیتا ہے، تو وہاں پہ کہا جائے گا کہ من اعانا علی قتل مسلم ولو بشطر کلمۃ جاء یوم القیامت مکتوب بین عینیہ آیس من رحمت اللہ۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں اگر ایک شخص بھوک سے مر رہا ہے تو اس نے اپنے آپ کو قتل تو کیا نہیں، تو اب اعانت پر قتل کہاں سے آ گئی؟ تو یہ بات جو ہے وہ یہاں پہ کوئی گناہ تو صادر نہیں ہو رہا، تو پھر کیسے ہم اس روایت کو جو ہے وہ تطبیق کریں اور شیخ توسی کے فتوے کو سپورٹ کریں؟ تو کل ہم نے بتایا تھا کہ ایک صورت ہے اور وہ ہے فہوہ اور اولویت،
اولویت سے ہم جو ہے وہ استفادہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو قتل کرنا چاہتا ہو اور اس کے پاس چھری نہیں مل رہی ہو اور ہم اس کو چھری پرووائڈ کر دیں تو ہم نے مدد کی مسلمان کے قتل میں. تو جب مسلمان کا قتل کرنا حرام ہے، مسلمان کے قتل کرنا حرام ہے، قتل میں مدد کرنا بھی حرام ہے، تو قتل میں مدد اگر حرام ہے تو بے طریقے اولا برابر میں اگر کوئی مر رہا ہو تو اس کی جان یعنی اس کو موت سے نکالنا جو ہے وہ کیا ہے؟ واجب ہے. یعنی اس کو مرنے دینا بے طریقے اولا کیا ہے؟ حرام ہے. اگر مسلمان کو قتل کرنے میں مدد کرنا حرام ہو تو برابر میں کوئی مر رہا ہو اس کے مرنے میں مدد کرنا یہ بے طریقے اولا کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. تو اولویت آپ کو اس طرح سے نکالنی ہوگی تو آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ ایک تو مسئلہ یہ آ گیا کہ جو قاتل ہے وہ جو ہے وہ قصد کرے گا، قاتل قصد کرے گا، اور یہاں پہ تو ہمارے اس میں تو قصد ہے ہی نہیں. جو اگر کوئی برابر میں کوئی مر رہا ہے تو وہ قصد نہیں کر رہا مرنے کا، ٹھیک ہے نا، تو مر رہا ہے، اسے اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ مر رہا ہے، تو قصد تو ہے ہی نہیں. تو مسئلہ ہمارا جو ہے اس سے الگ ہو گیا. پھر کہتے ہیں کہ اسی بابت سے ہے شاید کہ جو دشمن دین ہے ان کو اسلحہ دینا. مثال کے طور پر انڈیا پاکستان کی لڑائی ہو جائے اور کوئی انڈیا کو جو ہے وہ اسلحہ پرووائڈ کر رہا ہو تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ مدد کر رہا ہے. یہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ ہاں، مدد کر رہا ہے. تو یہاں پر اسی بابت سے ہوگی. یہ بات جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے کہی ہے کہ اگر آپ اولویت سے آ جائیں تو صحیح ہے، اولویت سے اگر نہیں آئے تو پھر جو ہے وہ مطلب یہاں پر حرام نہیں ہو سکتا. بعد میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو علامہ ہلی ہیں انہوں نے یہ فتویٰ نقل کیا اور شیخ توسی کے استدلال کو انہوں نے رد کر دیا، کہا اس حدیث سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن حفظ نفس کی بابت سے کہ حفظ نفس واجب ہے. ایک نفس جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، اس کو بچانا. ایک شخص ڈوب رہا ہے پانی میں اور میں اسے نکال سکتا ہوں تو وہاں پہ نکالنا میرے لیے کیا ہے؟ واجب ہے. تو حفظ نفس جو ہے وہ واجب ہے. تو اس بابت سے جو ہے وہ اگر ضرر نہ ہو اور حفظ نفس کر سکے تو حفظ نفس واجب ہو جائے گا. لیکن یہ والی حدیث من عان علی قتل مسلم ولو بشطر کلمۃ جاء بین القیامت مکتوب بین عینی آیس من رحمت اللہ. تو یہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ ہم نے آپ کو کر دی کہ شیخ توسی کے اس استدلال کو، اس فتوے کو جو ہے وہ علامہ ہلی نے نہیں مانا. دیکھیں لذا آخری لائن پڑھ رہا ہوں اسی کی جو کل کی بحث تھی. وَلِذَا اسْتَدَلَّ فِي الْمُخْتَلَفِ بَعْدَ حِكَایَةِ ذَلِكَ عَنِ الشَّیخ. استدل فی المختلف یعنی مختلف الشیعہ، یہ علامہ ہلی کی کتاب ہے. تو مختلف الشیعہ میں علامہ نے اس کو حکایت کرنے کے بعد بے وجوب حفظ نفس مال قدرہ، اگر قدرت رکھتا ہے تو حفظ نفس کرے، وعدم ضرر نہ ہو، اور قدرت رکھتا ہو تو حفظ نفس واجب ہے. اس بابت سے ہم کہہ سکتے ہیں، ورنہ جو دلیل انہوں نے ذکر کیا اس سے نہیں کر سکتے. بعد میں کہہ رہے ہیں کہ بعض شروط اس طرح کی ہوتی ہیں. شروع سے مراد، پھر ہم نے کہا کہ شروع سے مراد یہاں مقدمہ ہے. بعض مقدمات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کی منفعت منحصر ہوتی ہے حرام میں. جیسے مثال کے طور پر کوئی لشکر ہے، وہ صرف مومنوں کو قتل کر رہا ہے، اس وقت ان کے ہاتھ میں بندوق دینا اس کا فائدہ منحصر ہے کس میں؟ حرام میں. یہ بات کہہ رہے ہیں. سُمَيْنَهُ يُمْكِنُ التَّفْصِيلُ فِي شُرُوطِ الْمُعَانِ عَلَيْهِ. شروط یعنی مقدمات حرام. مقدمات حرام میں تفصیل ہوگی کہ آپ جب معان علیہ، جس کی آپ مدد کر رہے ہیں، تو اس کے جو مقدمات ہیں ان میں تفصیل ہے کہ ایک مقدمہ وہ ہے کہ ما ينحصر فائدتہ و منفعتہ فی المشروط المحرم کا حصول الید فی ید الظالم. یعنی ایک دفعہ جو ہے وہ فائدہ اور منفعت اس کی منحصر ہے
مقدمات حرام میں جیسے عصا حاصل ہو جائے ظالم کے ہاتھ میں، جس نے یہ مستعیر اعارہ لیا ہے، اس عصا کو عاریتاً اس نے لیا ہے، لِضَرْبِ أَحَدٍ کسی مومن کو مارنے کے لیے، کسی مومن کا سر کچلنے کے لیے، فَإِنَّ مِلْكَهُ لِلْانْتِفَاعِ بِهِ فِي هَذَا الزَّمَانِ يَنْحَصِرُ فَائِدَتُهُ عُرْفًا فِي الضَّرْبِ، تو اس خاص زمانے میں، اس خاص موقع میں، اس خاص ماحول میں اس کا فائدہ منحصر ہے کس میں؟ حرام میں۔ وَكَذَا مَنِ اسْتَعَارَ كَاسًا لِيَشْرَبَ الْخَمْرَ فِيهِ وَبَيْنَ مَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اور اسی طرح سے جیسے شراب کی محفل ہو رہی ہے، اس میں وہ وہاں سے باہر سے کوئی نکل کے آئے کہے کہ پیالے دے دو مجھے، تو پتہ ہے کہ یہاں پہ یہ پیالے صرف جو ہے وہ شراب پینے کے لیے استعمال ہوں گے، تو کہا کہ یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، مطلب یہاں پہ منحصر ہے حرام میں۔ وَبَيْنَ مَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اور بعض دفعہ جو مقدمہ ہوتا ہے اس کا فائدہ منحصر نہیں ہوتا حرام میں، كَتَمْلِيكِ الْخَمَّارِ لِلْإِنَابِ، آ گیا نا انگور کو چھوڑیں گے نہیں شیخ جب تک جو وہ حلال نہیں کر لیں گے اس کے لیے، تو شیخ لگے گا اس کے پیچھے۔ كَتَمْلِيكِ الْخَمَّارِ لِلْإِنَابِ فَإِنَّ مَنْفِعَةَ التَّمْلِيكِ وَفَائِدَتُهُ غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ عُرْفًا فِي الْخَمْرِ، یعنی جب یہ انگور کا مالک اسے بنا دیا اور انگور اس کو دے دیا تو اس کا فائدہ منحصر نہیں ہے خمر میں، حتی عند الخمار، حتی خمار کے پاس۔ فَيُعَدُّ الْأَوَّلُ عُرْفًا إِعَانَةً عَلَى الْمَشْرُوطِ بِخِلَافِ الثَّانِي، تو پہلے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاونت کی اس نے حرام کے اوپر، دوسرے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے حرام پہ معاونت نہیں کی ہے۔ البتہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب شراب کی فیکٹری کو وہ دے رہا ہے تو اس میں بھی فائدہ منحصر ہے کس میں؟ منحصر ہے شراب کی فیکٹری کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیچ میں کسی ایسے ایجنٹ کو دے دے جو ایجنٹ مختلف جگہ سپلائی کرتا ہو، یعنی میں نے انگور جو وہ اگانے کے بعد میں نے جو وہ اس کے بلک میں سپلائی کر دیا ایک ایجنٹ کو، وہ ایجنٹ مختلف لوگوں کو سپلائی کرتا ہے، شراب کی فیکٹری کو بھی سپلائی کرتا ہے، دوسروں کو بھی کرتا ہے، تو وہاں بات ہو سکتی ہے، لیکن جہاں شراب کی فیکٹری کو تو وہاں وَلَعَلَّ مَنْ جَعَلَ بَيْعَ الصَّلَاحِ مِنْ أَعْدَاءِ الدِّينِ حَالَ قِيَامِ الْحَرْبِ مِنَ الْمُسَاعِدَةِ عَلَى الْمُحَرَّمِ، اور شاید کہ جس نے کہا کہ صلاح بیچنا اعداء دین کو، دین کے دشمنوں کو جنگ کے دوران، حال قیام الحرب، جنگ کے دوران دین کے دشمنوں کو صلاح بیچنا حرام ہے، وہ اسی بابت سے کہا کہ یہ من المساعدۃ علی المحرم ہے، اور اسی شخص نے انگور بیچنے کو جائز قرار دیا۔ وجوز بیع لنبی ممن یعمل خمرا کالفاضلین فی الشرائع والتذکرہ وغیرہما نظر الی ذالک، وہ اسی پر نظر رکھتا ہے کہ وہاں پہ فائدہ منحصر تھا حرام میں، یہاں پہ نہیں ہے۔ وکذالک المحقق الثانی، محقق ثانی نے بھی اسی طرح سے کیا، ایسو منع من بیع الاسیر المتنجس علی مستحلہ، انہوں نے یہ کہا کہ کافر کو بھی بیع اسیر یعنی انگور کا رس جو نجس ہو جائے وہ کافر کو بیچنا بھی حرام ہے۔ مستنداً الی کونہ من الاعانۃ علی الاسم، کہا کہ یہ گناہ پر مدد ہے۔ ومنع من کون البیع لنبی ممن یعلم انہ یعملہ یجلہ خمر من الاعانہ، تو انہوں نے کہا کہ انگور شراب کی فیکٹری کو بیچنا یہ الاعانۃ علی الاسم نہیں ہے، لیکن انگور کا رس یہ کافر کو بیچنا یہ الاعانۃ علی الاسم ہے۔ تو یعنی انہوں نے بھی فرق کیا، انہوں نے جو ہے وہ فرق کیا، بعض لوگوں نے جو وہ فاضلین نے شروع میں فرق کیا، انہوں نے بھی یہ فرق کیا۔ فَإِنَّ تَمَلُّكَ الْمُسْتَحِلِّ الْأَسِيرِ مُنْحَصِرٌ فَائِدَتُهُ عُرْفًا عِنْدَهُ فِي الْانْتِفَاعِ بِهِ حَالَ النِّجَاسَةِ بِخِلَافِ التَّمَلُّكِ لِلنَّبْ، کہنے کہ یعنی مستحل یعنی کافر جو مستحل للاسیر ہے، جو اسیر کو حلال سمجھتا ہے، اس کا مالک ہونا، وہ مالک ہو جائے انگور کے رس کا، کافر انگور کے رس کا مالک ہو جائے، اس کا فائدہ منحصر ہے عرفاً کس میں؟ حرام میں، حالت نجاست کی حالت میں، بے خلاف تملک لینا، اگر یہ انگور شراب کی فیکٹری کو انگور کا مالک بنا رہے تو اس کا فائدہ منحصر نہیں ہے، حرام ہے۔ وَكَيْفَ كَانَ، جس طرح سے بھی کہ آپ چاہے آپ کہیں کہ منحصر ہے، چاہے آپ کہیں منحصر نہیں ہے،
فلو ثبت التمیز موارد الاعانت من العرف، اگر عرف فرق کر سکے کہ یہاں پہ الاعانت علی الاسم ہے یہاں پر نہیں ہے تو بات الگ ہے، اگر کر سکے تو صحیح ہے۔ وَإِلَّا فَظَاهِرْ مَدْخَلِيَّةُ قَصْدِ الْعَيْنِ، ظاہر یہ ہے کہ جب تک قصد نہیں ہوگا الاعانت علی الاسم صادق نہیں آئے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔